السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آن لائن اکیڈمی دارالایمان لاہور کی جانب سے۔ آئیے ایک مہینے میں عربی بولنا سیکھیں کورس ہمارا چل رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے بتائے گئے اور پڑھائے گئے اسباق کو سنتے رہے اور دیا گیا جو کام ہے، دیے گئے جو الفاظ اور جملے ہیں ان کو آپ یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک پھر نہیں ہوگا کہ آپ عربی بول سکتے ہیں یا نہیں۔ باقی رہی بات خود سے کچھ بنانا، خود سے سب کچھ کرنا، تو اس کے لیے گرامر ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو گرامر کو پڑھنا پڑے گا، صحیح ہے۔ باقی جو ہم نے پڑھایا ہے اس کو اگر آپ یاد کر لیں اور اس کو سمجھ لیں تو اتنا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہیں اگر آپ کا آنا جانا ہو جاتا ہے یا کسی سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، ایسا کچھ بھی ہو تو سمجھے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جی ہمارے اس اکیڈمی دارالایمان لاہور کے تحت ہم دوسرے کورسز بھی کرواتے ہیں، جس میں ناظرہ قرآن کریم بھی ہے اور قرآنی قاعدہ بھی ہے اور دیگر کورسز بھی ہیں۔ اگر آپ خود ان میں سے کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر بیٹھے آن لائن، صرف آپ کا انٹرنیٹ پیکج ہونا چاہیے بس، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی خرچ نہیں ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پہلے رزلٹ دیکھیں، انداز دیکھیں، طریقہ دیکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہوں کہ جناب اس طریقے سے اور اس طرح پڑھانے سے ہمیں یا ہمارے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر رابطہ کریں، ورنہ ضرورت نہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہم شروع کر چکے ہیں کہ جی فعل عربی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 گروپ کے اندر عربی کو اہل لغت نے، اہل زبان نے تقسیم کیا ہے کہ جی پوری کی پوری عربی ان 3 گروپوں میں بند ہے۔ اگر آپ ان 3 گروپوں کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ عربی کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے اب دوسرا گروپ یعنی کہ فعل شروع کیا ہے تاکہ ہمیں فعل یعنی دوسرے گروپ کا بھی پتہ چل جائے اور جو ہے نا کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کیسے بنانا ہے اور کیا ہوتا ہے فعل، تو اس کی میں کچھ اس سے پہلے سبق کے اندر تفصیلات دے چکا ہوں، لیکن مزید تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس کو آج پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کہتے کسے ہیں؟ فعل کہتے ہیں کسی کام کا کرنا یا ہونا، یہ ہوتا ہے فعل، صحیح ہے۔ باقی جب فعل ہوگا، کوئی کام کریں گے یا کوئی کام واقع ہوگا، تو اس میں
تین زمانے ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک موجودہ زمانہ، ایک آنے والا زمانہ۔ تو ان تین میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جانا فعل میں ضروری ہے۔ اگر ان تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جا رہا ہے تو وہ فعل ہے، اور اگر ان تین زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ کسی کام کے کرنے یا واقع ہونے میں نہ پایا جائے تو وہ فعل نہیں ہے۔ دیکھیے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ اقرأ، اس کا معنی ہے کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، میں پڑھتا ہوں یہ حال ہے، میں پڑھوں گا یہ مستقبل ہے، اور قرأ یا قرأت، اس نے پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا، تو یہ ہو گیا ماضی۔ تو یہ جناب ہمیں معلوم ہونا ضروری تھا کہ یہ فعل کہتے ہیں کسی کام کا کرنا یا کسی کام کا واقع ہونا، تو جو بھی ہم کرتے ہیں، کھانا پینا سونا، مطلب اس نے کھایا۔ اب دیکھیں نا، کھانا پینا سونا اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، کھانا اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، کھیلنا کوئی زمانہ نہیں ہے، لیکن اس نے کھیلا، ٹھیک ہے، اب اس نے کھیلا یہ ماضی ہو گیا، وہ کھیل رہا ہے یہ حال ہے، وہ کھیلے گا یہ مستقبل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب کہ فعل کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہو اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں موجود ہو تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے اس کی رکھتے ہیں، اور میں آج آپ کو اس کی گردان بھی سکھاؤں گا، ماضی کی بھی اور مضارع اور حال ان کی بھی، کہ اگر ہم ماضی کا کوئی صیغہ بولنا چاہتے ہیں، کوئی لفظ بولنا چاہتے ہیں، کہ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر اگر ہم صرف اسم ہی کا استعمال کرتے ہیں تو صرف اسم ہی سے بات، عربی کا یہ حسن ہے کہ اسم سے بھی بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن فعل استعمال کیے بغیر بولنا یہ بہت مشکل ہے۔ فعل ضرور ہمیں جو ہے نا اس کا علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، خالی اسم سے جملہ بنتا نہیں ہے، بنیں گے تو کچھ بنیں گے۔ بہرحال جب گروپوں میں اس کے تقسیم کیا ہے، اسم کو بھی رکھا ہے، فعل کو بھی رکھا ہے، حرف کو بھی رکھا ہے، تو ان کی بنیادی حیثیت ہے تبھی رکھا ہے، ورنہ خالی اسم کو رکھ دیتے جناب کافی ہے بس۔ تو اسم کے بارے میں جتنی کچھ وضاحتیں مثالیں تھیں وہ میں پہلے دے چکا ہوں، حتیٰ کہ وہ گفتگو وغیرہ بھی کر چکا ہوں، اس میں افعال یعنی فعل بھی استعمال کیے، لیکن تقریباً کوشش یہی تھی کہ اسماء کو شروع میں رکھا جائے، لیکن اب ہم فعل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو تعریف وغیرہ ہو چکی، گردان ماضی کی اور مضارع اور حال کی وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ دیر میں۔ پہلے آپ یہ دیکھیے فعل ہم ایک صیغہ لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر الذہاب سے۔ الذہاب کہتے ہیں جانے کو، زال ہا با۔ تو اب اس سے ہم فعل بنانا چاہتے ہیں ماضی کا، مطلب وہ چلا گیا، وہ ایک آدمی چلا گیا، وہ دو آدمی چلے گئے، وہ سب آدمی چلے گئے، سمجھے بات کو؟ اب اس کے لیے کیا بنے گا، کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو صرف 14 صیغے یاد کرنے ہیں بس، اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی لفظ اٹھائیں گے اور اس کی آپ 14 صیغے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ الذہاب ہم نے لیا، یہاں سے بن گیا ذہابہ ماضی میں، اور مضارع میں بن گیا یذہب۔ اب کیسے بنے گا، علامات کیا ہیں، میں نے بار بار بتایا ہے، وہ گرامر کی باتیں ہیں، میں یہاں پہ گرامر کو نہیں چھیڑنا چاہتا، آپ اسی پر گزارا کریں۔ تو اب دیکھیں حل ذہبتہ، حل تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے۔ حل کیا، ذہبتہ یہ ہے جی کیا تو چلا گیا، یا احمد اے احمد، ٹھیک ہے، کیا تو چلا گیا اے احمد؟ اور اب یہ ماضی ہے تو یہاں پہ ماضی والا ہی ترجمہ ہونا چاہیے،
صحیح ہے کہ اب کیا تو چلا گیا، اور یا حل ذہبتا، کیا تو گیا یا احمد. مطلب تو یہاں پر دیکھیں فعل استعمال ہوا، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں یہاں پہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے. ذہبتا مانا تو گیا، ذہبا وہ گیا، اور ذہبا وہ تو گئے، اور اس طرح پوری گردان آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو وہاں پر آپ کو یہ ذہبتا تو گیا یہ والا صیغہ بھی وہاں پہ نظر آئے گا آپ کو. یہ ان 14 صیغوں میں سے ایک ہے. تو حل ذہبتا یا احمد، احمد کیا تو گیا تھا؟ تو نعم، جی ہاں، آپ کو معلوم ہے نام کا تو. ذہبتو، جی ہاں میں گیا تھا. حل سافرت یا احمد، کیا آپ نے سفر کیا؟ نعم سافرتو، جی ہاں میں نے سفر کیا. تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے فعل کو استعمال کیا. اسی طرح یہ دیکھیے وہ مذکر سے متعلق تھا، تو یہاں مؤنث کے لیے ہم کون سا صیغہ، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ذہبتا اور ذہبتو، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ فاطمہ کیا تو گئی تھی، اب یہاں پہ عورت ہم نے مراد لینی ہے، یہ عورت کو مخاطب کرنا ہے. تو حل ذہبتی، دیکھیں تا اور تی مخاطب کے لیے تا اور تی کا فرق کتنا خوبصورت ہے اور پہچاننا انتہائی آسان. حل ذہبتی یا فاطمہ، کیا فاطمہ تو گئی تھی؟ فاطمہ نعم ذہبتو، جی میں گئی تھی. حل سافرتی یا فاطمہ، کیا فاطمہ تو نے سفر کیا؟ نعم سافرتو. اب دیکھیے آگے ہے کیا تو نے حج کیا. اب یہاں پر بھی صیغہ وہی رہے گا، مطلب کہ اسی طرح کا رہے گا، صرف ہم نے یہاں پر ایک مادہ بدل دیا، اس کا الفاظ بدل دیے، جیسے حج، عمرہ، اور جو ہے نا مینا، یا اپنا جانا آنا چلنا، مطلب آپ کوئی بھی یہاں پہ دیکھو الفاظ کو بدل دیں، باقی طریقہ وہی رہے گا. حل حججت یا فاطمہ، اب یہاں پہ دیکھیے حل کیا حججتی، کیا تو نے حج کیا یا فاطمہ؟ نعم حججت، جی ہاں میں نے حج کر لیا. اب آتے ہیں جناب، میں نے آپ سے بتایا کہ گردان کو دیکھتے ہیں، تو میں نے بتایا آپ کو زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل حال اور فعل مستقبل. ماضی مطلب گزرا ہوا زمانہ، تو اگر اس سے متعلق ہم صیغوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف 14 صیغے استعمال ہو سکتے ہیں. 14 طرح سے یا 14 انداز میں ہم بات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور نیا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہی ہو سکتے تھے جن کو ذکر کر دیا گیا، اور وہ ہے جناب 14. کون کون سے؟ دیکھیے گردان آپ کے سامنے ہے کہ ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم. اب دیکھیے کہ ذہبا وہ ایک مرد گیا، ذہبا وہ 2 مرد گئے، ذہبو وہ سب مرد گئے، ذہبت وہ ایک عورت گئی، ذہبتا وہ 2 عورتیں گئیں، ذہبنا وہ سب عورتیں گئیں، ذہبتا تو ایک مرد گیا، ذہبتما تم 2 مرد گئے، ذہبتم تم سب مرد گئے. اور اسی طرح سے ذہبتو اور ذہبنا ماضی وہ متکلم کے صیغے. تو ذہبا، 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 ذہبو، ذہبت یہ مذکر غائب کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی. اور ذہبت، ذہبتا، ذہبنا یہ مؤنث غائب کے لیے، اور ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم یہ مذکر حاضر کے لیے، اور ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا؟ ذہبتی،
ذهبتما ذهبتن یہ ہیں مؤنث حاضر کے لیے، اور ذهبت یہ واحد متکلم، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ذهبنا جمع متکلم، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اب ہم نے یہاں پہ یاد کیا کرنا ہے، ہم نے صرف یہ 14 صیغے یاد کر لینے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کوئی جو ہے نا وہ لفظ بدل دیتے ہیں۔ یہاں پر ہے ذہابہ جانا، اب یہاں پر ہم کوئی اور لے آتے ہیں، مثال کے طور پہ فتح، یہ اس کا ذہابہ کا معنی جانا تھا، الذهاب کا معنی تو ذہابہ وہ ایک مرد گیا، اس کی جگہ ہم صیغہ بدل لیتے ہیں، لفظ بدل لیتے ہیں، اور ہم یہاں پہ لے آتے ہیں الفتح، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ تو ہم دیکھیں یہاں پہ صرف اس کو ملا، فتح کھولا اس ایک مرد نے، فتح کھولا ان دو مردوں نے، فتحو کھولا ان سب مردوں نے، اور ذہابت کھولا اس ایک عورت نے، اور اسی طرح سے ذہبتا کھولا تو ایک مرد نے، ذہبتما کھولا تم دو نے، اور اخیر تک ذہبتو ذہبنا کھولا میں نے، اور ذہبنا کھولا ہم سب نے۔ مطلب یہاں پہ آپ کو صرف 3 لفظ لینے ہیں، صحیح ہے، ان کو مصادر کہتے ہیں، مصدر۔ اب ایک مصدر اٹھا لیں، اس کے لیے آپ کو چاہے لغت دیکھ لیں، چاہے کوئی کتاب دیکھ لیں جس میں عربی مصادر ہوں، تو وہاں سے صرف آپ نے ایک مصدر اٹھانا ہے بس، اور وہاں پہ اس کو لا کے، جیسے یہ گردان ہے 14 صیغوں کی، یہ آپ نے یاد کر لی، ماضی کی یہ گردان ہے، بس ختم، ٹھیک ہو گیا جناب۔ باقی کچھ اس میں تبدیلیاں ہیں لیکن اس کو آپ چھوڑیں۔ اب دیکھیں اس کی مثال کہ ذہابہ الی المسجد، وہ مسجد گیا، ٹھیک ہو گیا، ذہابہ وہ گیا الی المسجد، مسجد کی طرف، ذہابت یہ عورت مراد ہے اس سے، اور اس کی ہم نے علامت رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو ظاہری بات ہے، ذہابہ ذہبو وہ مذکر کے صیغے تھے، اور یہ ذہابت یہاں پہ دیکھیں اس کے آخر میں تا آ رہی ہے، ذہابتا اس کے آخر میں بھی تا آ رہی ہے، اور ذہابنا تو دیکھیں یہ بالکل مذکر سے ایک الگ پہچان ہے اس کی، جس کو اس لیے یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ذہابتا اس کے آخر میں تا کے اوپر زبر، ذہبتما اور ذہبتم، یہاں آخر میں تم آیا ہے، اور دیکھیں جو مذکر مؤنث کے ہیں وہ ذہبتی، حاضر کے میں کیا تھا، ذہبتا، حاضر مذکر میں تھا ذہبتا، اور مؤنث کے میں کیا ہے جی، ذہبتی۔ باقی جو مثنیٰ یا 2 مذکر یا 2 مؤنث کے لیے ایک جیسا ہی صیغہ ہے، وہ ذہبتما، اور جمع مذکر جو حاضر کا صیغہ ہے دیکھیں اس کے لیے کیا بولا گیا ہے، ذہبتم، کہ تم سب مرد گئے، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے ذہبتن، تم سب عورتیں گئی، اور ذہبتو مذکر مؤنث دونوں میں سیم ہے، میں گیا یا میں گئی، ذہبنا ہم سب گئے یا ہم سب گئی۔ تو یہ ہے جناب ماضی کی بالکل آسان گردان، اس کو آپ نے یاد کر لیا، اس کی جگہ پہ آپ صرف الفاظ بدلتے رہیں، یہاں پہ ذہابہ تھا، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ فتح لگا دیں، اور اسی طرح آپ کوئی بھی مصدر اٹھا لیں اور اس کو لگاتے جائیں، سننے کا جیسے جو نا آتے ہیں، تو کوئی بھی یہاں ہم اٹھائیں گے، کوئی عربی کا کوئی 3 الفاظ کا کوئی لفظ اٹھائیں گے، اور اس کو یہاں پہ اس گردان کے مطابق ہم دیکھ لیں گے، ہمیں مکمل خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ ذہابہ دیکھیے وہ گیا الی المسجد، مسجد کی طرف، ذہابت وہ ایک عورت گئی الی المسجد، مسجد کی طرف، تو وہ گئی مسجد کی طرف۔ ذہبو یہ دیکھیں جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے ہے کہ وہ سب گئے الی المسجد، مسجد کی طرف۔ ذہبنا یہ دیکھیں جمع مؤنث غائب کے لیے ہے کہ وہ سب گئی مسجد کی طرف۔ یہ تھا جناب فعل ماضی کی گردان۔ اب ساتھ کے ساتھ ہم آگے حال اور مستقبل کی گردان بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فعل ماضی کی گردان تو ہم نے پڑھ لی، لیکن فعل ماضی کے بعد جو حال اور مستقبل ہیں ان کے لیے الگ الگ گردانیں نہیں ہیں، بلکہ جو حال کی گردان ہے وہی مستقبل کی ہے،
لیکن ترجمے ہم دو طرح سے کریں گے یعنی ترجمہ ایک ہی سیغے کا، مضارع کے ایک ہی سیغے کا ہم دو طرح سے کریں گے، یعنی حال والا ترجمہ بھی کریں گے اور مستقبل والا بھی۔ تو ہم نے صرف 14 سیغے یاد کرنے ہیں پہلے کی طرح۔ سیغہ کیا ہے جی؟ وہاں تھا ذہابہ، اب اس کے شروع میں ہم نے علامت مضارع لگا دینا ہے، اور وہ ہے یا۔ یا بھی علامت مضارع ہے، تا بھی علامت مضارع ہے، الف بھی شروع میں جو لگا ہوا علامت مضارع ہے، اور نون بھی۔ تو دیکھیں یذہبو، یذہبانی، یذہبونا، ایک یعنی مذکر غائب کے، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا، دو یہ ہو گئے جناب مؤنث غائب کے۔ اور اس کے بعد تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، یہ ہو گئے جمع مذکر حاضر کے۔ اور تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، یہ ہو گئے جناب حاضر مؤنث کے صیغے۔ اور اذہبو، نذہبو۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیں یذہبو، اب یہاں پہ اس کے شروع میں یا لگ گئی ہے، پہلے دیکھیں وہی تین لفظ ہیں ماضی والے ہی، شروع میں یا لگ گئی ہے اور آخر میں صرف پیش لگ گیا ہے۔ تو یہ علامت مضارع ہیں، کچھ گرامر سے متعلقہ چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامت یہ کہ یا علامت مضارع چار ہے، ایک یا ہے، ایک تا ہے، ایک الف ہے، ایک حمزہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ یا لگ گیا، یہاں پہ یہ تا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر تذہبان، اور بھی یہاں پہ اس طرح کے نظر آ رہے ہوں گے۔ اور یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اذہبو، دیکھیں اس کے شروع میں الف لگ گیا ہے، وہی تین لفظ ہی ہیں ذال ہابا، لیکن معنی دیکھیں آپ 14 آپ نے ماضی کے لے لیے، اور 14 ہی آپ حال کے لے لیں گے، اور 14 ہی آپ مستقبل کے لے لیں گے۔ تو 14 جو ہے نا وہ 28، اور پھر مزید 14۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک لفظ سے ہم نے کتنے زیادہ جو ہے نا وہ صیغے بنا لیے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نذہبو، تو یہ ہے علامت مضارع۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ یذہبو پہلے تھا ذہبا ماضی والا، اور مضارع میں کیا ہے یذہبو، وہ ایک مرد جاتا ہے، حال والا ترجمہ، جائے گا مستقبل والا ترجمہ۔ وہ ایک مرد جاتا ہے حال والا ترجمہ، اور جائے گا یہ مستقبل والا ترجمہ۔ یذہبانی وہ دو مرد جاتے ہیں حال والا ترجمہ، یا جائیں گے مستقبل والا ترجمہ۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک کے دو ترجمے کریں گے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، آپ کو جو مطلوب ہے آپ وہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جائے گا، تو آپ یہاں پہ خالی یذہبو کہیں گے، یہاں پہ دونوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ جب آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ وہ جائے گا تو صرف آپ یذہبو کہیں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے دونوں یعنی حال اور مستقبل دونوں طرح کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ یذہبون وہ سب مرد جاتے ہیں یا جائیں گے، تذہب وہ ایک عورت جاتی ہے یا جائے گی، تذہبان وہ دو عورتیں جاتی ہیں جائیں گی، یذہبن وہ سب عورتیں جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جناب یہ اخیر تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل ہمارے سامنے کردان موجود ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے آپ صرف صیغہ بدل دیں، یہاں پہ یذہبو الذہاب سے تھا، جیسا ہم نے وہاں پیچھے بدلا، یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں وہ الفتح، یعنی فا تا ہا، یہ تین صرف حروف ہیں، ان کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فاتحہ ماضی میں کیا تھا، یہاں پر اس کو شروع میں علامت مضارع لگا دیا، تو یہ بن گیا جناب یفتح۔ تو یہ دیکھیں یفتح، یفتحانی، یفتحون، تفتح، تفتحانی، یفتحنا، تفتح، تفتحانی، تفتحون، تفتحین، تفتحانی، تفتحنا، افتح، نفتح۔ مطلب آپ اس طرح سے بس صیغے بناتے جائیں۔ تو آپ صیغے بناتے جائیں گے تو دیکھیں ایک یعنی کہ تین حروف سے کہ ذال ہا با ذہبا، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے 14 28 اور مزید 14 تو 42 صیغے آپ کو مل گئے۔ اب بتائیں اس سے آسان زبان اور کیا ہوگی کہ صرف ایک لفظ سے الذہاب کا معنی جانا ہوتا ہے، اس سے آپ کو 42
जो है ना वो आप इससे सीखे बोल सकते हैं। 42 बंदों से बात कर सकते हैं, 42 तरह से बात कर सकते हैं। ठीक है, यज़हबू वो जाता है, यज़हबू से मतलब वो जाएगा। ठीक है, इस तरह ज़हाबा वो चला गया, ज़हाबता, ठीक है, तू चला गया। मतलब यहाँ पे देखें आप कितना आसान है ये, लेकिन हमने इसको बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। तो बस ये दो गर्दानें आपको याद करनी है, ये आपको याद हो गई तो समझो आपको माजी भी आ गया और मुजारे भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप बस सीगे उठाएं और वो लगाते जाएं। बाकी इसमें कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, आपको कुरान पाक में नज़र आएंगी, और वैसे भी कुछ अल्फाज होते हैं कि जिनमें तब्दीलियाँ हैं, तो वो ज़रूर हैं, सही है, होती ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल ये इससे जो ये गर्दान 14 सीगे ना ये नहीं बदलेंगे, 14 ही रहेंगे। इनमें कोई थोड़ी बहुत ज़बर ज़ेर की कोई तब्दीली अगर आ भी जाती है तो वो कुछ अबवाब के बदलने की वजह से आएगी, लेकिन ये सीगे यही रहेंगे, इनका तर्जमा यही रहेगा। सही है, मतलब अज़िहाब का माना जाना होता है, अल्फत का माना खोलना होता है, अशुर्ब का माना पीना होता है, जो ना वो अन्नुसरतु का माना मदद होता है, और इसी तरह से जुलूस उसका माना बैठना होता है। और इस तरह से हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो अल्फाज ले सकते हैं। अब जैसे जलसा वो बैठा, ठीक है, और इस तरह जो है ना अपना नसरा उसने मदद की, और इसी तरह से दखला वो दाखिल हुआ। तो अब यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा हम कोई अल्फाज सीखे उठाकर उनको ला सकते हैं, लेकिन उनके कुछ ज़बर ज़ेर में थोड़ी तब्दीली होती है, लेकिन वो ग्रामर से मुताल्लिक़ है कि वो आइन कलिमा या ऐसे वैसे कुछ जो थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ होती हैं वो क्या हैं और उनको कैसे समझा जाए, तो उसके कुछ रूल हैं। बहरहाल आप उसको छोड़ें, आप सिर्फ इसको याद कर लें, है ये, और यहाँ पे आप सीखे उठा के लगाते जाएं, जनाब आप बोल सकते हैं। बाकी मैं इतना आपको बता दूं कि यहाँ पे देखें जैसे यज़हाबू पढ़ा जा रहा है ना, ऐसे ही ये कहीं पर आपको मिलेगा कि कहीं पर यहाँ पे जैसे यज़हाबू हा के ऊपर ज़बर है, तो कहीं पे ऐसा होगा कि यहाँ पे पेश होगा, जैसा आता है ना यन शुरू, यन शुरू। अब यन शुरू जो है देखें यहाँ पर इसके यहाँ पे था यज़हबू, वो है यन शुरू, तो सिर्फ हा के ऊपर यहाँ ज़बर है और वहाँ स्वाद के ऊपर पेश है, तो फ़र्क आ गया ना। तो इस तरह से ये 6 बाब हैं कुछ अलग अलग, जिनमें कुछ ज़बर ज़ेर की, ये हा के ऊपर, सिर्फ हा के ऊपर कुछ ज़बर और कुछ कभी ज़ेर और कभी पेश आ जाता है। ठीक है, तो वो तब्दीलियाँ ज़रूर हैं, उनको आप अपने शौक़ के मुताबिक देख सकते हैं। मज़ीद उनको बाकायदा बाब का नाम दिया गया है, बहरहाल आप उसको तफ़सीलन देख सकते हैं, मैंने आपको उसकी तरफ इशारा कर दिया है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि माजी की गर्दान ये है और मुज़ारे की गर्दान ये है, जो दोनों के 14 ही सीगे हैं, ये सीगे नहीं बदलेंगे, अल्फाज बदलेंगे। हो सकता है कि फिर कुछ बाब बदले तो कुछ हरकत भी बदल जाए, सिर्फ हाँ की हरकत बदल सकती है। ठीक हो गया जी। अब देखें इसकी मिसाल, यज़हबू इलल मस्जिद, वो मस्जिद की तरफ जाता है या जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एक माना लेना चाहते हैं कि जी वो जा रहा है, सही है, तो हम कह देंगे यज़हबू इलल मस्जिद, कि वो मस्जिद की तरफ जाता है, हाल वाला तर्जुमा। जाएगा मुस्तकबिल वाला तर्जुमा, यज़हबू इलल मस्जिद, वो मस्जिद की तरफ जाएगा, ये भी हम कह सकते हैं। यज़हबूना इलल मस्जिद, वो मस्जिद की तरफ चले गए, वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं या जाएंगे। तो जा रहे हैं ये हाल है, जाएंगे ये मुस्तकबिल है। तो आप कोई भी तर्जुमा हाल मुस्तकबिल का कर सकते हैं अपने मकसूद से मुतालिक। तज़हबू इलल मस्जिद, वो मस्जिद की तरफ जाती है, या मुस्तकबिल कर सकते हैं जाएगी। यज़हबना, वो सब औरतें मस्जिद की तरफ जाती हैं, या मुस्तकबिल कर सकते हैं जाएंगी। इसी तरह जनाब मैंने आपको बताया
کہ فعل کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے فعل ماضی اور ایک ہے فعل مضارع۔ ماضی کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور فعل مضارع اس کے تحت اور حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ فعل امر یہ بنتا ہے، فعل امر یہ بنتا ہے مضارع سے ہی، ٹھیک ہے، اور مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، یہ جو مخاطب والے صیغے ہوتے ہیں نا، جیسا کہ وہ تذہبو، تذہبانی، تذہبون، تو جاتا ہے یا جائے گا، تذہبانی تم جاتے ہو یا جاؤ گے، دو مرد، تذہبون تم سب جاتے ہو جاؤ گے، اور اسی طرح سے تذہبین تو ایک اور جاتی ہے جائے گی، تذہبانی تم دو عورتیں جاتی ہو جاؤ گی، اور تذہبنا، یہ 6 صیغے ہیں، ان 6 صیغوں سے امر بنتا ہے، سمجھے بات کو؟ تو اب امر کو بنانا ہم نے کیسے ہے، تو اس کا بھی ایک قاعدہ ہے، سمجھے بات کو؟ ہم کہتے ہیں جیسے ایک تو ہے نا کہ وہ جاتا ہے یا جائے گا، ایک یہ ہے، لیکن تو چلا جا، ٹھیک ہے، تو پی لے، تو کھا لے، تو سو جا، یا ہم دعا کرتے ہیں، صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو یہ امر یہ ہوتا ہے، دعا کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال اپنا درخواست کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال حکم کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب جیسے اغفر، اللہم اغفر، یا اللہ تو معاف کر دے، تو یہاں پہ یہ دعا ہے، التجا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی بچے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ، یا کسی اپنے نوکر کو کہہ دیتے ہیں، خادم کو کہہ دیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ حکم ہوتا ہے، اور اسی طرح کہ کسی بڑے سے کہیں آپ کو کام کر نہیں سکتے، ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ کام کر دو، تو وہاں پہ وہ درخواست ہوتی ہے، لیکن لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جگہوں کی وجہ سے اس کا معنی ہم تبدیل کر سکتے ہیں، کہیں پہ ایک ہی لفظ کا معنی ہم دعا کا لے سکتے ہیں، کہیں پہ درخواست کا لے سکتے ہیں، کہیں پہ حکم کا لے سکتے ہیں، موقع مناسبت کی لحاظ کی مناسبت سے۔ تو جناب وہ 6 صیغے، اذهب تو چلا جا، اذهبا تم دونوں چلے جاؤ، اذهبوا تم سب جاؤ، اذهبی تو ایک عورت چلی جا، اذهبا تم 2 عورتیں جاؤ، اور اذهبنا تم سب عورتیں جاؤ، تو یہ 6 صیغے ہیں جناب جن سے امر بنتا ہے۔ اب اذهب الى المسجد، تو مسجد کی طرف جا، اذهبا تم دونوں مسجد کی طرف جاؤ، اسی طرح سے اخیر تک۔ اب یہ کچھ الفاظ ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، صحیح ہے، تاکہ الفاظ کا ذخیرہ اگر بندے کے پاس نہ ہو تو ظاہری بات ہے کوئی زبان بھی بولی نہیں جا سکتی، ضروری ہے الفاظ کا ذخیرہ ہونا۔ تو سفر سے متعلق یہ الفاظ ہیں، التذکرہ کہتے ہیں ٹکٹ کو، القطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو، اور اسی طرح سے الرکاب مسافر یا سواریاں، الدرجۃ الاولی اول درجہ، الدرجۃ الثانیہ دوسرا درجہ، البضاعۃ یا العفش سامان کو کہتے ہیں، المطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں، المحطہ تو اسٹیشن کو کہتے ہیں، جمرک کسٹم، اتوبیس 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 بس کو کہتے ہیں، وکالۃ السفر ٹریول ایجنسی، غرفۃ الانتظار انتظار گاہ، السفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی وہ سفر سے متعلق کچھ الفاظ جو ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اس طرح سے کچھ یہ تجارت سے متعلق ہیں جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس سے متعلقہ البیع کہتے ہیں بیچنے کو، الشراء خریدنے کو، اجرہ مزدوری کو، سمسار جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو، اور الوکالہ ایجنٹ، الشریکۃ کمپنی، الشریکت، اور الوکیل ایجنٹ، المکتب آفس، القائمہ شیڈول، رأس المال اصل مال،
اسقاط کمی یا گرنا، گرنے کو بھی کہتے ہیں سخت۔ الوصول وصول کرنا، حوالہ سپردگی، اور فائدہ نفع۔ نزول السعر، سعر کہتے ہیں ریٹ کو، قیمت کو، نزول کہتے ہیں اترنے کو، تو ریٹ کا، قیمت کا اترنا یا قیمت میں کمی۔ سلفۃ بیانہ، اور ارتفاع السعر، ارتفاع کہتے ہیں بڑھنے کو، اونچا ہونے کو، سعر وہی قیمت، مہنگائی، تو سعر کا بڑھنا، قیمت کا بڑھنا مطلب مہنگائی۔ زبون گاہک، اور اسی طرح سے جی آگے ہے تصدیر، التصدیر کہتے ہیں مال باہر بھیجنا، اور اسی طرح سے الاجتلاب، الاجتلاب مال کو منتقل کرنا۔ المسطرہ، المسطرہ پیمانہ۔ البرنامج پروگرام۔ عنوان پتہ۔ المذکرہ، مذکرہ ٹھیک ہے، تذکیر سے یاد دہانی۔ الضمان ضمانت۔ تأمین انشورنس۔ المجموع ٹوٹل۔ الضریبہ ٹیکس۔ الفاتورہ رسید۔ السعر قیمت۔ المیزان ترازو۔ الربح، الربح نفع۔ المقدار اندازہ۔ الخسارہ نقصان۔ الاتفاق المقابل ٹھیکیدار۔ تو یہ ہے جی تجارت سے متعلقہ الفاظ، ان کو آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ امراض سے متعلق، بیماری سے متعلق کچھ الفاظ ہیں۔ النزلہ وہی ہے، الصداع سر درد، وجع البطن، وجع کہتے ہیں درد کو، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ درد، وجع العین آنکھ درد۔ الامساک قبض، اور الاسہال پیچس، اور الدوخ چکرانا، القیء کہ الٹی کرنا، الحمى بخار، الرنق یہ کہتے ہیں وہ پیشاب کی تکلیف کو، ٹھیک ہے جی۔ الزنق زا کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی الضعف کمزوری، الورم سوجن، الالم درد تکلیف، الجرح زخم، الدم خون، الرعاف نکسیر، السعال کھانسی، الحکہ یا الجرب خارش، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے مرض سے متعلق، ان کو آپ یاد کریں، وقت آپ کے پاس کافی ہے۔ یہ جی پیشہ یا ہنر سے متعلقہ کچھ الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ یاد کریں، کیونکہ آگے جب ہم فعل سے جملے بنائیں گے تو پھر ان ہی الفاظ کو استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پہلے سے یاد ہوں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ الطبیب ڈاکٹر، الصراف کرنسی تبدیل کرنے والا، اور اسی طرح سے جناب آگے ہے البقال سبزی فروش، الفاکہانی پھل فروش، اللبان لبن دودھ کو کہتے ہیں نا، لبان دودھ فروش، سمان گھی فروش، سمن گھی کو کہتے ہیں، اور الزیات زیت تیل کو کہتے ہیں، تو تیل فروش، ٹھیک ہے جی۔ الطبیب ڈاکٹر، الصراف کرنسی تبدیل کرنے والا، الجزار قصاب، البقال سبزی فروش، الفاکہانی پھل فروش، اللبان دودھ فروش، السمان گھی فروش، الزیات تیل فروش۔ یہ ہیں جی کچھ پیشے اور ہنر۔ مزید ہمارے سامنے بھی ہیں الحلوائی حلوائی،
اور التمار، تمر کھجور کو کہتے ہیں، التمار کھجور فروش، البزار کپڑا فروش، العطار عطر فروش، الخیاط درزی، الغسال دھوبی، الخباز نان بائی، الحلاق حجام، البنا معمار مستری، السقا ماشکی، العصار جوس فروش، الفلاح کسان، الحائک جلاہا، الحداد لوہار، السائق ڈرائیور، العسال شہد فروش۔ جسم سے متعلق جی ہمارے جسم میں جو کچھ اعضاء یا ہمارے ہیں ان کے نام کیا ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ الرأس سر، الانف ناک، الوجہ چہرہ، الرقبہ گردن، الشارب مونچھ، اور الفم منہ، اللحیہ داڑھی، الظہر پشت، الرجل ٹانگ، القدم قدم، العین آنکھ، الشفہ ہونٹ، الاذن کان، اللسان زبان، الصدر سینہ، اور الشعر بال، الید ہاتھ، الحاجب آبرو پلکیں، الحلق گلا، الاسنان دانت، الذقن ٹھوڑی، الدم خون، العرق پسینہ، البطن پیٹ، الجبہہ پیشانی، القلب دل، اور اسی طرح سے اصبع یا اصبع انگلی کو کہتے ہیں، الظفر ٹھیک ہے جی، ظفر ناخن کو کہتے ہیں۔ یہ ہے جی آسان ہے بالکل، ان کو بھی آپ یاد کر لیں۔ تو یہ تھے جی ہمارے آج کے کچھ الفاظ، ان کو آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ جب آئندہ ہم سبق پڑھیں گے تو اس کے اندر ان کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔